سیما بقیت اللہ فی الارض امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحصين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صلوات جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا اپنے گفتگو کے لیے یہ سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے صاحبان ایمان کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت کا پتہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے گی تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنے نفس سے جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اگر تمہیں علم ہے اگر تم جانتے ہو اگر تمہیں یقین ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے گفتگو تھی جہاد نفس کی اور بات پہنچی تھی حقیقت اخلاص جہاد نفس میں جو ایک پہلو ہے جہاد نفس کا ایک مرتبہ ہے وہ ہے خلوص کہ اپنے نفس کو تمام ریاکاری سے دکھاوے سے پاک کرے اور جو بھی عمل انجام دے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دے کسی اور کے لیے نہیں اپنے کسی بھی عمل میں کہیں بھی ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو خلوص کی گفتگو حقیقت خلوص تک پہنچی تھی اب آئیے ان اسباب کا جائزہ لیں ان عوامل کا وہ کازز اور وہ فیکٹرز کہ جن کے بنا پر انسان میں اخلاص ایجاد ہوتا ہے اور انسان مخلص ہوتا ہے جیسا کہ مسلسل ان مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایات کا سہارا حتی الامکان لیا گیا ہے اور انہی روایات کی روشنی میں اور کچھ دیگر ائمہ علیہم السلام کی روایات کی روشنی میں بات کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے
جو سب سے پہلا عمل ہے جس سے خلوص پیدا ہوتا ہے وہ ہے یقین. یعنی اگر انسان میں یقین ہو تو اس میں خود بخود خلوص پیدا ہو جائے گا. یقین کس بات کا ہو؟ وہ ایک مستقل گفتگو ہے، ایک اپنا انڈیپینڈنٹ ڈسکشن ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ کل اور اس کے بعد کی مجلسوں میں یقین پر کچھ مختصر سی گفتگو ہوگی. لیکن آج یقین کی بات کو یہی چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے پہلو پر آ جاتے ہیں. جو دوسرا عامل ہے، جو دوسرا فیکٹر ہے، جو دوسرا سبب ہے کہ جس کی بنا پر خلوص ایجاد ہوتا ہے، انسان میں خلوص پایا جاتا ہے اور انسان مخلص ہوتا ہے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یقین کے متعلق صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ اخلاص اور یقین میں رابطہ کیا ہے. مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں الاخلاص و ثمرۃ الیقین، خلوص یقین کا پھل ہے. الاخلاص و ثمرۃ الیقین، جس انسان میں یقین پایا جائے گا اس میں خود بخود خلوص آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں الاخلاص و ثمرۃ العبادہ، خلوص عبادت کا پھل ہے. خلوص عبادت کا پھل ہے، یعنی جو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا اس بندے میں واقعاً اور حقیقتاً خلوص پایا جائے گا. لیکن کیا عبادت کا مطلب صرف اور صرف نماز اور روزہ، سجدہ اور قیام اور قعود ہے؟ نہیں، بلکہ جب ہم حدیثوں پر روشنی ڈالتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ عبادت کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے. مثلا مثال کے طور پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تنظروا الى كثرة ركوعهم وسجودهم، لا تنظروا الى كثرة ركوعهم وسجودهم ولكن انظروا الى صدق الحديث واداء الامانہ. دیکھو تم ان کے زیادہ رکوع اور سجدے کو مت دیکھو، ان کے رکوع اور سجدے پر مت جاؤ، بلکہ دیکھو کہ ان کی بات کتنی سچی ہے اور کتنی امانت داری سے وہ کام لیتے ہیں. عبادت کا معیار سچائی ہے، عبادت کا معیار امانت داری ہے. اور اس کے علاوہ مختلف پہلو ہیں کہ انسان کس طرح بندہ ہوتا ہے. یعنی عبادت یعنی انسان میں بندگی پائی جانا چاہیے اور اس بندگی میں خلوص پایا جانا چاہیے. اسی لیے علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، علماء نے ایک واقعہ بیان کیا اپنی کتابوں میں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا اور وہ بڑا مخلص تھا اور خلوص سے اللہ کی عبادت کرتا تھا. ایک دن اسے یہ خبر ملی کہ کچھ فاصلے پر ایک دیہات ہے، ایک گاؤں ہے. اس گاؤں میں، اس دیہات میں لوگ ایک درخت کی پرستش کرے، پوجا کرے، عبادت کرے، درخت کی. اللہ کا بندہ تھا، مخلص تھا. اسے غصہ چڑھایا کہ کیوں اس طرح لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کر رہے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے. اب یہ اس کا غصہ بالکل حق بجانب تھا اور صحیح غصہ تھا. اور غصہ اگر کبھی انسان کو آئے تو وہ اپنے نفس کی بنا پر نہیں آنا چاہیے بلکہ اللہ کی راہ میں ہی آنا چاہیے. اسی لیے روایات میں ملتا ہے حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور عناد، محبت اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ حدیث ہے دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ نہیں ہے. محبت کس سے؟ محبت اللہ اور اللہ والوں سے، بغض اللہ کے دشمنوں سے اور اللہ والوں کے دشمنوں سے. یہ دین ہے. اگر یہ معیار نہیں پایا جاتا ہے تو دین پر سوالیہ نشان لگایا جا سکتا ہے. اگر یہ معیار نہیں پایا جاتا ہے تو یہ عابد مخلص تھا. بس ایک مرتبہ اسے غصہ چڑھا، اسے اپنا کلہاڑا لیا اور
اپنے دوست پر رکھا اور چل پڑا، کندھے پر رکھا قرآن اور چل پڑا کہ اس درخت کو ہی کاٹ دے گا کہ جس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں. تھوڑی دور پر گیا، تھوڑی دور پر کہ ابلیس مل گیا، ایک پیر مرد ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں، اور کہنے لگا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں. کون سا درخت؟ کہا اس گاؤں میں ایک درخت ہے جس کی لوگ پرستش کر رہے ہیں. بتائیے اللہ کو چھوڑ کر درخت کی پوجا کریں؟ درخت تو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، درخت کی عبادت کر رہے ہیں. ابلیس نے کہا کہ دیکھو تم مت جاؤ، تمہیں کیا کرنا ہے، وہ لوگ اپنا کام کریں، تم سے کیا مطلب ہے، چھوڑو یہ سب چکر میں، چھوڑو. اس نے کہا نہیں بھائی یہ میرا فریضہ ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے تو یہ کام انجام دینا ہے. ابلیس نے کہا کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. بھائی کیوں نہیں جانے دوں گا؟ کہا نہیں تو اپنا کام کرو، تم سے کیا مطلب ہے. اور ابلیس نے اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کیا، وہیں جس کو کہتے ہیں ہاتھا پائی. ہاتھا پائی شروع کی. یہ عابد نے ابلیس کو اٹھا کر پٹکا اور اس پر سوار ہو گیا. اب جب سوار ہو گیا تو ابلیس نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھ ایک کام کر، مجھے تو غریب لگتا ہے، ضرورت مند لگتا ہے اور اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، تو ایک کام کر میں تجھے روز 2 دینار دے دیا کروں گا، تو اس دینار میں سے 1 دینار خرچ کرنا اور 1 دینار اللہ کی راہ میں دے دینا، تو تیری بھی ضرورت پوری ہو جائے گی اور اتنا بڑا ثواب بھی مل جائے گا. درخت کاٹنے سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے سوائے جھگڑے کے، اور کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو بہتر یہ کہ یا تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے گا، تیری بھی ضرورت پوری ہو جائے گی، تو بھی اچھا خاصا کھاتا پیتا بھلا آدمی ہو جائے گا. تو یہ سوچنے کا بات تو صحیح ہے. اب دیکھیے یہ ابلیس اسی طرح ہر ایک کو وسوسہ کرتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے یا گناہ پر آمادہ ہوتا ہے یا گناہ کے بعد، تینوں منزلوں میں، گناہ سے پہلے، گناہ کرتے وقت، گناہ کے بعد، ابلیس انسان کو اس طرح اس کے ذہن میں وسوسہ کرتا ہے الگ الگ طریقے سے، اور اس کے نفس کو بری بات کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور نفس سے کہتا ہے دیکھو کوئی بات نہیں، یہ تو ضرورت تھی اس لیے تم نے کیا، یہ لازم کام تھا اس لیے کیا، دیکھو اس گناہ سے تو پرہیز ہم نہیں کر سکتے تھے اس لیے کیا، اور آج کل کے زمانے میں تو یہ گناہ تو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کیا. الگ الگ طریقے سے ابلیس اس انسان کے دل میں آتا ہے، اس کے دل میں راستہ پیدا کرتا ہے اور پھر انسان کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے. یہ ابلیس کا طریقہ ہے. اب یہاں ابلیس نے دیکھا کہ یہ ضرورت مند ہے تو اس کے ضرورت کے ذریعے آؤ. اب ضرورت کے ذریعے آیا اور اس پر اس طرح غالب آیا اور اس نے بھی سوچا کہ ہاں بات تو یہ صحیح ہے، دونوں کام ہو جائیں گے، میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، بال بچوں کا بھی اچھا حال ہو جائے گا، اچھے یعنی خوش ہو جائیں گے بال بچے بھی، اور دوسرے مومنین جن کو میں صدقہ دوں گا وہ بھی خوش ہو جائیں گے. چلیے دونوں کام ہو گیا. درخت کاٹنے سے جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ، 2 دینار پہ بات طے ہو گئی، چل پڑا واپس وہ اپنا، کوئی بات نہیں. ابلیس نے کہا تم کو 2 دینار روز مل جائے گا، جب تم صبح اٹھو گے تو دیکھو گے تمہارے بستر کے نیچے 2 دینار رکھا ہوا ہے. یہ عابد بنی اسرائیل آیا، گھر پر سویا، صبح اٹھا دیکھا 2 دینار رکھا ہوا ہے، خوش ہوا. 1 دینار اپنے اہل عیال کو دے دیا کہ یہ خرچ کے لیے، اپنی اہلیہ کو دے دیا یہ خرچ کرو، اور 1 دینار لے جا کر مومنین میں تقسیم کر دیا، جس کو دینا تھا جو ضرورت مند تھے ان کو دے دیا. مومنین بھی خوش ہو گئے، ایک کام ہو گیا. دوسرے دن پھر جب وہ سو کر اٹھا پھر 2 دینار ملا، پھر وہی کام انجام دیا. اب بھائی یہ خوش ہو گیا، بہت اچھی بات ہے. اب تیسرے دن ایسا ہوا کہ جب وہ اٹھا تو دیکھا دینار نہیں ہے، دینار نہیں ہے. اب پھر پریشان ہوا، اب کیا کریں؟ کہا بھائی وہی ٹیکنیک اڈاپٹ کرتے ہیں جو ٹیکنیک سے پہلے 2 دینار ملے تھے، اب پھر وہی ٹیکنیک سے پھر حاصل کر لیں گے 2 دینار اور. اب اس کے لیے یہ بات دین نہیں رہی، اب اس کے لیے بزنس ہو گیا، کمانے کا طریقہ ہو گیا. پہلے جب وہ نکلا تھا تو خلوص سے نکلا تھا، اب جب نکلا تو پیسے کے لیے نکلا.
تو انسان جب بھی کوئی دین کا کام کرے تو یہ سوچے کہ یہ کام میں دین کے لیے کر رہا ہوں یا پیسے کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے، نمود کے لیے، کس چیز کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر صرف اور صرف دین کے لیے ہے تو وہ کام صحیح ہے، اگر دوسری چیزوں کے لیے ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اب جب نکلا تو پھر راستے میں وہی پیرے مرد، وہی شیطان۔ اب کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہی درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا بھائی مت کاٹو۔ کہا نہیں کاٹوں گا۔ اب شیطان کہا بھائی میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ کہا کیسے نہیں جانے دو گے؟ میں جاؤں گا، کاٹوں گا۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ آپ بولے بھائی پھر 2 دینار دوں گا، لیکن اب وہ 2 دینار کی ڈکاری نہیں لے رہا ہے، اب 2 دینار کی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے ابلیس کے ہیلے اور وسوسے پر غور کریے، یہ ہر ایک کی زندگی میں اسی طرح ہوتا ہے۔ پہلے چیز اچھی بن کر آتی ہے اور انسان اس میں لطف لیتا ہے، لذت لیتا ہے، مزہ آتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ انسان کو اپنے ہیلے میں، اپنے دام میں، اپنے ٹریپ میں برابر جکڑ لیتا ہے، قاعدے سے جکڑ لیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔ اب ابلیس نے کہا کہ میں نہیں جانے دوں گا۔ کہا کیسے نہیں جانے دے گا؟ اب پھر دونوں میں کشتی ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی۔ اب ابلیس نے اسے اٹھا کر پٹک دیا۔ اب ابلیس سوار ہو گیا۔ اب ابلیس نے کہا اب تو واپس جاتا ہے یا تیرے سر کو تیرے بدن سے جدا کر دوں۔ اب یہ عابد بنی اسرائیل پریشان، اس نے ابلیس سے سوال کیا بھائی یہ بتا کہ پہلے جب پچھلی مرتبہ میں آیا 2 روز پہلے تو میں تجھ پر غالب آ گیا اور میں نے تجھے پٹک دیا اور میں تجھ پر سوار ہو گیا، اب آج یہ ایسے کیسے ہوا کہ تو نے مجھے پٹک دیا اور تو مجھ پر سوار ہو گیا؟ میری قدرت اور میری توانائی کہاں چلی گئی اور تو کیسے اتنا طاقتور ہو گیا؟ ابلیس نے کہا کہ جب تو پہلی بار آیا تھا تو تیری نیت خالص تھی، تو صرف اللہ کی راہ میں آیا تھا۔ اب جب دوسری بار آیا تو دینار کے چکر میں آیا، دینار کی نیت سے آیا، اس لیے جو طاقت تیرے نفس میں، تیرے وجود میں خلوص کی بنا پر پیدا ہوئی تھی وہ طاقت ختم ہو گئی، وہ طاقت ختم ہو گئی، اب تجھ میں وہ طاقت نہیں رہی۔ تو آپ نے غور کیا کہ جب انسان خلوص کو چھوڑ دیتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو خالص رکھے، اور اگر بندہ ہے تو واقعاً بندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یعنی عبودیت حقیقی ہونا چاہیے، یعنی سچا عابد، سچی بندگی اس میں پائی جانا چاہیے۔ ایک شخص تھا جس کی کنیت تھی ابو عبداللہ، وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی بھی کنیت، امام صادق علیہ السلام کی کنیت بھی ابو عبداللہ تھی۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام نے اس سے پہلے دریافت کیا کہ تیری کنیت کیا ہے؟ اس نے کہا میری کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام نے کہا کہ اللہ تجھے تیری اس کنیت پر باقی رکھے، اور جو تیری صفت ہے، جو جس کنیت سے تم منسوب ہے عبداللہ، اس پر اللہ تجھے باقی رکھے اور تجھے توفیقات عنایت کرے۔ اس نے، راوی کہتا ہے، میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہاں سے میں کچھ اور نہ لے کر جاؤں، صرف امام نے اتنی اگر دعا کر دی تو میرے لیے کافی ہے۔ یہ دعا شہید ثانی نے اپنی کتاب منیت المرید، یعنی جس کا فارسی میں ترجمہ اس نام سے ہوگا آداب تعلیم و تعلم در اسلام، یعنی اسلام میں تعلیم اور تعلم یعنی پڑھنے اور پڑھانے کے کیا آداب ہیں، اس کتاب میں یہ واقعہ، یہ حدیث نقل کی ہے۔ یہ مشکات الانوار سے ہے، علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں بھی اسے نقل کیا ہے پہلی جلد میں، اور یہ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اسی حدیث میں جب یہ راوی آیا امام کے پاس تو اس نے امام سے دریافت کیا علم کے متعلق، تو امام نے علم کی بات کرتے کرتے عبودیت کی گفتگو کی۔
اب امام کا جملہ سن لیجئے، امام کی باتیں سن لیجئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے در پر جانے سے انسان کو کیا کیا باتیں نصیب ہوتی ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ اہل بیت کے در پر حاضری دے۔ اب راوی نے جب سوال کیا ان کے متعلق تو امام نے فرمایا لیس العلم بالتعلم، علم پڑھنے سے نہیں ملتا۔ غور کیا آپ نے، علم پڑھنے سے نہیں ملتا، یعنی اگر کوئی سوچے کہ ہم صرف کتابیں پڑھتے رہیں تو علم ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پڑھنا تو صرف ایک مقدمہ ہے، لیکن اصل علم کو دل میں ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یشاء، دیکھو علم تو نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے، فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی ان یہدیہ، اللہ جب چاہتا ہے کسی کی ہدایت کرنے کے لیے تو اس کے دل میں یہ نور علم ڈال دیتا ہے۔ فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ، اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو، امام فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ، دیکھو اپنے نفس میں پہلے حقیقت عبودیت پیدا کرو، بندگی پیدا کرو، خاضع و خاشع رہو۔ یعنی علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو جھکا دیتا ہے۔ اگر علم انسان کو جھکائے نہیں، اگر علم انسان میں خضوع اور خشوع، ہیومنٹی نہ ڈال دے تو وہ علم نہیں ہے۔ اگر انسان علم کی بنا پر مغرور ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، تو وہ علم نہیں ہے، وہ عین جہالت ہے۔ وہ چند کتابیں صرف پڑھ لیا ہے بس، ورنہ علم اس کے حلق سے اترا نہیں ہے، اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، اللہ نے اس کے دل میں اس نور کو واقع نہیں کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں فَاطْلُبْ فِي نَفْسِكَ حقیقت العبودیہ، دیکھ اپنے نفس میں پہلے حقیقت عبودیت طلب کر، اگر علم چاہتا ہے بندگی پیدا کر، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ۔ وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، علم کو تو طلب کر علم کے استعمال کے ذریعے۔ پہلی مجلس میں جو آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایھا الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به، اے لوگوں جان لو کہ دین کا کمال صرف اس وقت ہوتا ہے جب تم علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ تو یہاں مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ دین کا کمال وہ ہے، یہاں چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اگر علم چاہتے ہو تو امام فرماتے ہیں وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، علم کو طلب کرو اس کے استعمال کے ذریعے، یعنی جب تک کہ استعمال نہ ہوگا وہ علم بیکار ہے، وہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ يُفْهِمْكَ، اللہ سے طلب کرو کہ اللہ تمہیں سمجھائے، اللہ تمہیں سمجھائے گا، اللہ تمہیں سمجھائے گا۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں پڑھائے گا، تمہارا معلم اللہ ہوگا۔ یا امام فرماتے ہیں اللہ سے طلب کرو کہ اللہ تمہیں سمجھائے۔ استفہام یعنی کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا، تو اللہ سے کہو کہ تمہیں سمجھائے، اللہ تمہیں سمجھائے گا۔ راوی نے جب یہ باتیں سنی، اب دیکھیے اتنی سی حدیث میں کتنے نکات پیدا ہیں کہ اگر صرف اس حدیث پر گفتگو کریں تو کتنی باتیں اس میں آتی ہیں کہ پہلی چیز ہے کہ صرف کتابیں پڑھنے سے انسان عالم نہیں ہو جاتا، بلکہ علم ایک نور کا نام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ علم حاصل کرو تو حقیقت بندگی ہونا چاہیے اور علم کا استعمال ہونا چاہیے، علم پر عمل ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ سے درخواست کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو۔ یعنی بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی اور کسی دن اگر سوال پر بحث ہوگی، سوال یعنی مانگنا، تو اس پر انشاءاللہ
اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ مانگنا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر اللہ سے مانگتا ہے تو یہ بات باعث فخر ہے، اور اگر بندے کے سامنے دوسرے بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث ذلت ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو اور بندوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، یعنی جب انسان دوسرے کے سامنے جا کر کہتا ہے کہ مجھے دو، یعنی یہ بحث اس موضوع سے متعلق نہیں ہے کہ مثلا جو لوگ مثلا ایسا یہ نہیں ہے کہ مثلا ائمہ سے مانگنا، وہ اس باب میں نہیں رہا، ائمہ سے مانگنا یعنی اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا کہ تم ان کے ذریعے آؤ تب میں تمہیں دوں گا۔ یہ وہ بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے امید لگا کے رکھنا، دوسروں سے امید لگا کے رکھنا۔ تو اس لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے توقع نہ رکھے۔ اب جب راوی نے یہ سب باتیں سنی تو ظاہر سی بات ہے یہ باتیں اتنی آسان نہیں تھی ہضم کرنے کے لیے، تو راوی نے سوال کیا، قلت حدیث جملہ یا ابا عبداللہ ما حقیقت العبودیہ، اے ابا عبداللہ، یعنی یہ راوی اس کی بھی کنیت ابو عبداللہ ہے، اب امام سے خطاب کر رہا ہے، یا ابا عبداللہ یہ جو بندگی کی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ بندگی پہلے پیدا کرو، اپنے میں ہیومنٹی پیدا کرو، اس بندگی کی حقیقت کیا ہے، کس طرح پیدا کرے اس ہیوملٹی کو؟ امام نے یہاں 3 باتیں فرمائی۔ اب ان 3 باتوں پر بہت غور کریں کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کی زندگی کے اصول ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں قال علیہ السلام ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اللہ یری العبد لنفسہ فیما خولہ اللہ ملکا لأن العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال اللہ یضعونہ حیث امر اللہ بہ۔ پہلا اصول، پہلی بنیاد وہ یہ کہ کوئی بھی جو واقعاً اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے تو جو بھی نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں کسی بھی نعمت میں خود اپنے کو مالک نہ سمجھے بلکہ بندہ ہی سمجھے، کیونکہ غلام وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، غلام کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ اب اگر اللہ نے ہمیں جو بھی دولت دی ہے دنیا کی، چھوٹی سے چھوٹی دولت، بڑی سے بڑی دولت، ہر دولت کو اللہ کی ملکیت سمجھے اور یہ سمجھے کہ اللہ نے اس ملکیت کو ہمیں ودیعہ کیا ہے، ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے، اور جب چاہے گا وہ واپس لے لے گا، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کبھی بھی کہ یہ ہماری چیز ہے، کبھی بھی یہ نہ سمجھے۔ اگر اللہ نے مثلا آپ دیکھتے ہیں دنیا میں لوگوں کو کہ اللہ جب دنیا کی دولت دے دیتا ہے، یعنی دینار و درہم دے دیتا ہے، روپیہ و پیسہ دے دیتا ہے، مکان دے دیتا ہے، گاڑی دے دیتا ہے، تو لوگ اتنی چھوٹی سی دولت میں، اقتدار میں، قدرت میں اب اتنا نشہ، اتنا غرور آ جاتا ہے کہ وہ اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں یہ دولت میری ہے، یہ اختیار میرا ہے، یہ تصرف میرا ہے۔ نہیں، یہ تصرف، یہ اختیار، یہ دولت، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہے۔ اب اسے خرچ جو کرنا ہے تو وہ صرف انہی جگہوں پر خرچ کرنا ہے جہاں اللہ نے اجازت دی ہے، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس میں سے کوئی بھی چیز اس کی نہیں۔ اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر
انک علی کل شیء قدیر، اے پیغمبر کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، تو ملک کا مالک ہے، یعنی تمام ملکیت تیری ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو صرف تیرا بندہ ہوں۔ مالک الملک تو تل ملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے یہ ملک دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ بیدک الخیر، اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ کل تک جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے آج وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی کرسیوں پر تھے آج سلاخوں کے پیچھے ہیں، کل ان کے ارد گرد لوگ گھوم رہے تھے آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، کل جنہوں نے محل تعمیر کیے تھے آج وہ زمین کے اندر گڑے پڑے ہیں۔ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریے، مولا کائنات فرماتے ہیں این الفراعنہ و ابناء الفراعنہ، کہاں ہے فرعون، کہاں ہے فرعون کے بیٹے، جتنے شہزادے سب کہاں چلے گئے؟ این العماقلۃ و ابناء العماقلہ، کہاں ہے عمالقہ، کہاں ہے عمالقہ کے بیٹے، ان کے شہزادے؟ این الملوک و ابناء الملوک، کہاں ہے سب بادشاہ، کہاں ہے سب شہزادے؟ آج کوئی نہیں دکھ رہا ہے، محل بنا کر چلے گئے، اب تو کوئی نہیں بچا یہاں۔ اب دنیا صرف عبرت کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ 400 سال پہلے جس نے محل بنایا تھا آج اسے 5 اسٹار کمپنی نے ہوٹل بنا دیا۔ آج دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ محل تھا، میوزیم بن گیا۔ شاہ ایران زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 1979 میں جب اسلامک ریولیوشن آف ایران آیا اور شاہ کو ایران چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور اس کے بعد پھر واصل جہنم ہوا، چند سال بعد مر گیا۔ آج اس کا محل میوزیم ہے، لوگ آ کر دیکھتے ہیں یہ شاہ ایران کا محل، یہ دیکھیے کیسا محل، عبرت کا مقام ہے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے بادشاہ اپنے محلوں کو چھوڑ کر چلے گئے تو پھر جو چھوٹی چھوٹی دولت اور چھوٹا چھوٹا اقتدار لیے بیٹھے ہیں وہ کیوں کر اپنے دولت پر اتنا غرور کریں؟ چھوٹی چھوٹی دولت، چھوٹا چھوٹا اقتدار۔ یہاں قرآن کریم میں باقاعدہ تاکید کی گئی، دیکھو یہ ساری ملکیت اللہ کی ہے، اور یہ تمام مال جو کچھ ہے تمہارے پاس در حقیقت یہ اللہ کا مال ہے، اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو چوزن سرونٹس آف اللہ ہیں، یعنی انبیاء اور ائمہ علیہم السلام، یہ ان کی دولت ہے، یہ ان کا مال ہے۔ اسی لیے جب ہم کو خمس نکالنا ہوتا ہے تو ہم برابر حساب کرتے ہیں کہ خمس نکلے، اور کچھ لوگ اتنا زیادہ حساب کرتے ہیں کہ کہیں زیادہ خمس نہ دے دے۔ خمس دے رہے یہی بڑی غنیمت ہے آج کل کے زمانے میں، ورنہ لوگ خمس نکالتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اتنا زیادہ حساب کرتے ہیں کہ کہیں زیادہ خمس نہ چلا جائے، بلکہ اس کا برعکس ہونا چاہیے کہ خمس اگر تھوڑا زیادہ چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن کم نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ 12ویں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اکل من اموالنا شیئا فانما یاکل فی بطنہ نارا وسیصلی سعیرا، دیکھو جس نے ہمارے مال میں سے اگر ایک ذرہ برابر بھی مال کھا لیا تو اس نے اپنے پیٹ میں آگ لیا اور وہ آگ میں پھینکا جائے گا، آگ میں رہنے والا ہے۔ تو خمس اگر امام کا مال کھائیں تو اس پہ بہت توجہ، بھائی امام کا مال کھا رہے ہیں، یہ امام کا مال پیٹ میں جا رہا ہے، یہ مال نہیں جا رہا ہے، یہ آگ جا رہی ہے، اور انسان جہنم
میں رہنے والا ہے. 1 روپیہ، 1 درہم، 1 ڈالر، 1 پینی، 1 پینس جو بھی ہے بہت خیال رکھیں کہیں کچھ نہ چلا جائے، بلکہ خمس کا حساب کریں تھوڑا زیادہ ہی چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کم نہ ہونے پائے. یہ ایک منزل ہے. دوسری منزل میں امام فرماتے ہیں، غور کریے گا، امام فرماتے ہیں تم یہ خمس کی بات کرتے ہو، غور کریے گا، خمس کی بات کرتے ہو، دراصل یہ تمام مال ہمارا ہے. تو انسان کو ہمیشہ اس جملے پر غور کرنا چاہیے کہ خمس کیا ہے. اگر ضرورت پڑے تو انسان سب کچھ امام کی راہ میں دے دے، جو کچھ انسان کے پاس ہے امام کی راہ میں دے دے، اللہ کی راہ میں دے دے. یہی اصل جہاد بالمال ہے کہ اگر ضرورت ہے دین کو تو سب کچھ دے دے. اور ہمارے پاس تو تاریخ میں اسوہ موجود ہے، ہمارے پاس تو مثالیں موجود ہیں، ابتداء اسلام سے لے کر آج تک اسوہ موجود ہیں کہ خود جناب خدیجۃ الکبریٰ رضوان اللہ تعالی علیہ السلام رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جناب خدیجہ نے جو کچھ دولت تھی وہ سب دے دی اور کوئی چیز باقی نہیں رکھی. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب بھی ضرورت پڑی تو بھائی یہ لے لو، جو بھی تھا سب دے دیا، کوئی چیز اپنے لیے باقی نہیں رکھا، کوئی چیز اپنے لیے نہیں کہ اس کو روک کے رکھے نہیں. پھر اس کے بعد امام نے پہلا مرحلہ عبودیت کا کہ اپنے مال کو، اپنی ملکیت کو کبھی اپنی ملکیت نہ سمجھنا بلکہ اللہ کی ملکیت سمجھنا. اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہارے پاس خود کا کچھ نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا مت سمجھو. اگر طاقت دی ہے، قوت دی ہے تو یہ اللہ نے دی ہے. آج اپنی طاقت پر غرور مت کرو، اگر اللہ چاہے گا تو 1 لمحے میں مشلول کر دے گا، معذور کر دے گا، بستر سے لگ جاؤ گے، کسی کام کے نہیں رہو گے. اگر اولاد پر غرور ہے کہ میرے تو 12 بیٹے ہیں تو یاد رکھو اللہ 12 بیٹوں کو 1 لمحے میں غائب کر سکتا ہے کہ کچھ نہیں بچے گا. اگر خاندان پر غرور ہے تو اللہ خاندان کو پورا بکھرا کے رکھ دے گا کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا. انسان پائے گا کہ وہ تن و تنہا ہے. تو کسی بھی طرح غرور مت کرو، تکبر مت کرو. جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہر چیز کو اللہ کی راہ میں دے دو، اپنے پاس کوئی چیز باقی نہ رکھو. جب بھی اگر ضرورت پڑے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی اس کو استعمال نہ کرے، نہیں، استعمال کرے جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، لیکن کم سے کم دینی فرائض انہیں انجام دے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو کبھی ضرورت ہو اور واقعی کوئی مستحق ہو تو اس کو مدد کرے اور جس طرح بھی دین کے کام آ سکے اس کی دولت. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے امور کو جب تدبیر دے، یعنی جو بھی پلاننگ کرے تو وہ پلاننگ ایسی ہونا چاہیے کہ جو بھی اپنا کام انجام دے وہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے. یہاں جوانوں سے خطاب ہے کہ یاد رکھیے جو بھی پلاننگ کرے صبح سے لے کے شام تک پورا حساب کرے اپنے ایک ایک عمل کا. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا حساب کرو قبل اس کے تمہارا حساب کیا جائے. تو جو بھی کام انجام دے رہے ہیں اس کا حساب کریں کہ جو کام ہم نے صبح سے لے کر رات تک انجام دیا یہ اللہ کے لیے انجام دیا یا اللہ کے علاوہ ابلیس کے لیے انجام دیا. یعنی دوسرے لفظوں میں جو ہم نے صبح سے لے کے رات تک کام انجام دیا یہ حلال تھا یا حرام تھا، یہ جائز تھا یا ناجائز تھا، یہ شریعت کے مطابق تھا یا مخالف تھا. غور کریں پوری طرح سے. اگر شریعت کے مطابق تھا تو کیا کہنا، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ توفیقات میں اضافہ کرے. اگر شریعت کے مخالف تھا تو توبہ کریں، استغفار کریں. اگر حرام تھا تو بہت ہی بری چیز ہے. اگر لعب و لعب تھا کہ جس میں صرف وقت ضائع ہوتا ہے تو انسان کو استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے پروردگارہ مجھے توفیق دے کہ میں ان سب چیزوں سے دور رہوں. کیونکہ ابلیس ایک چیز اس کے ذریعے گھر بناتا ہے،
انسان کے دل میں وہ لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، اور اس طرح کی وہ بےہودہ باتیں ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جن کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، اور انسان کو ان چیزوں میں اس طرح الجھا کے رکھتا ہے تاکہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے دور ہو جائے۔ یہ ابلیس کا ایک ہدف ہے۔ تو اس لیے امام فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ خود کوئی جو غلام ہوتا ہے وہ خود اپنی پلاننگ نہیں کر سکتا، بلکہ غلام آقا کا انتظار کرتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو یا ایک دن پہلے آقا اس سے کہتا ہے دیکھو صبح تم کو اٹھنا ہے، نماز کے بعد تمہیں یہ کام انجام دینا، ظہر تک، ظہر کے بعد تم کھانا کھا سکتے ہو، تھوڑی دیر سو لینا، اس کے بعد پھر مغرب تک یہ کام انجام دینا، اس کے بعد پھر رات کو اتنے بجے تک یہ کام انجام دینا، پھر تم سو جانا۔ مالک غلام کو یا نوکر کو اس طرح پورا اس کے کام سمجھا دیتا ہے، اور نوکر کو یا غلام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی منمانی کرے۔ اگر کوئی اپنی منمانی کرتا ہے تو مالک کہتا ہے بھائی جاؤ تم اپنا کام کرو، تم میرے کام کے آدمی نہیں ہو، اور اس کو فوراً اس نوکری پر سے نکال دیتا ہے۔ بھائی تم میرے کام کے آدمی نہیں ہو، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں تم یہ کر رہے ہو، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں تم یہ کر رہے ہو۔ اب اگر اس نوکر کی، اس غلام کی پوری زندگی کا دار و مدار اس نوکری پر ہو تو یہ نوکر کیا کرے گا؟ یہ اگر مالک نے کہا چلے جاؤ یہاں سے تو ہاتھ پاؤں جوڑنے لگے گا، کہے گا غلطی ہو گئی اب آئندہ نہیں کروں گا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہر انسان کو اپنے آپ کو اللہ کا نوکر سمجھنا چاہیے، اللہ کا غلام ہے ہی ہے وہ، لیکن حقیقت میں تصور کرنا چاہیے، یعنی حقیقت میں اس طرح اپنے آپ کو سمجھے کہ واقعی اللہ کا نوکر ہے، اور وہ ہے تو اس کے اعمال اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح غلام کے اعمال ہوتے ہو۔ اور اگر اللہ نے کہا کہ میری سلطنت سے نکل جاؤ تو جائے گا کہاں؟ وہ جائے گا کہاں؟ مولا کائنات دعا کمیل میں یہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا تیری حکومت سے میں فرار ہو کر جاؤں گا کہاں؟ پروردگارا تیرے علاوہ میرا ہے کون؟ کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ، من لی غیرک، فرار کہاں ہے؟ انسان تصور کرے اگر اللہ ایک لمحے کے لیے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ پچھلی مجلسوں میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ دعاؤں میں ملتا ہے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، ایک لمحے کے لیے مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا۔ تو انسان اگر واقعا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے تو اس کے اعمال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہتا تو ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اعمال آقا کی طرح ہیں، اعمال آزاد کی طرح ہیں، غلام کی طرح نہیں۔ اللہ نے کہا یہ حرام ہے، وہی کام انجام دیں گے۔ اور پھر تیسری چیز امام فرماتے ہیں وَجُمْلَةُ اشْتِغَالِهِ فِيمَا أَمَرَهُ تَعَالَى بِهِ وَنَهَاهُ عَنْهُ۔ اب بندے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صرف انہی چیزوں میں مشغول رہے، انہی چیزوں میں مصروف رہے کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو اس کے علاوہ کوئی کام نہ کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یا علی اذا رأيت الناس يشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض۔ اے علی جب تم دیکھنا کہ لوگ فضول چیزوں میں مصروف ہیں تو فریضوں میں مصروف ہو جانا، فرائض میں مصروف رہنا، جن چیزوں کو اللہ نے فریضہ بنایا ہے۔ یا علی اذا رأيت الناس يشتغلون بأمور الدنيا فاشتغل انت بأمور الآخرہ۔ اے علی جب تم دیکھنا کہ لوگ امور دنیا میں مصروف ہیں تو امور آخرت میں مصروف ہو جانا۔ یا علی اذا رأيت الناس يشتغلون بعيوب الناس فاشتغل
بل انت بعیوب نفسک، اے علی جب تم دیکھنا کہ لوگ دوسروں کے عیب میں مصروف ہیں تم اپنے عیب میں مصروف ہو جانا۔ ظاہر سی بات ہے علی میں کوئی عیب تو تھا نہیں، یہ تو پیغمبر ہمارے سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اپنے عیب پر غور کرو، اپنے عیب کو دیکھو، دنیا کے عیب کو چھوڑو، دنیا کی باتوں کو چھوڑو، اپنی باتوں میں مصروف رہو، دیکھو تم میں جو عیب ہے اس عیب کی اصلاح کرو، یہ اصل بندگی کا تقاضا ہے، یہ اصل غلامی کا تقاضا ہے۔ اب جب یہاں بات آ گئی عبادت میں، اب امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں خلوص، اگر تم چاہتے ہو خلوص ہو تو اپنی نیت کو خالص کرو، کیونکہ نیت سر چشمہ ہے تمام اعمال کا، نیت سورس ہے، نیت فاؤنٹین ہے۔ اگر انسان اپنی نیت کو پاک کر دے تو آٹومیٹکلی خود بخود جتنے اس کے کام ہیں وہ ایک دم خالص ہوں گے۔ اگر نیت میں کجی ہے، انٹینشن میں اگر کروکڈنس ہے تو دوسرے کام خود بخود غلط ہوں گے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں اخلاص العمل من صلاح النیہ، دیکھو عمل اسی وقت خالص ہوتا ہے جب نیت خالص ہوتی ہے، جب نیت پاک ہوتی ہے، اور یہ یعنی جب انسان کی نیت پاک ہوتی ہے تو انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ خلوص، جب نیت میں خلوص پیدا ہوتا ہے، جب بالکل خالص نیت ہوتی ہے تو انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ خلاص یعنی آزادی، یعنی انسان اگر اللہ کا بندہ نہیں ہوتا ہے تو دنیا والوں کا بندہ ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ دنیا والوں کی بندگی سے آزاد ہوتا ہے۔ جملے پر غور کریں، مولا کائنات فرماتے ہیں آزادی، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو اور بقیہ تمام چیزوں سے پاک کرے، نیت خالص ہو، اگر کوئی بھی وسوسہ آئے اس وسوسے کو دور کرے، ریاکاری کا، دکھاوے کا، شو آف کا کوئی بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کبھی کوئی کام انجام دے رہے ہو اور کبھی شیطان نے وسوسہ کر دیا کہ دیکھو یہ دکھاوے کے لیے تم کر رہے ہو تو اس کام کو چھوڑ دے، نہیں، کام کو نہیں چھوڑے، بلکہ اعوذ باللہ استعاذہ کر کے شیطان کو دور کریں اور کام کو جاری رکھیں۔ امام فرماتے ہیں کہ حیا کی بنا پر کام کو ترک نہ کرنا، حیا کی بنا پر، یعنی یہ سوچ کر کے نہیں لوگ سوچیں گے میں ریاکاری کر رہا ہوں اس لیے نہیں کر رہا ہوں، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کام کرتے رہنا چاہیے آدمی کو، اور اس بنا پر نہ چھوڑے کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ سوچیں گے میں ریاکاری کی بنا پر کر رہا ہوں، نہیں، دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، نہیں، اس بنا پر نہ چھوڑے کام کو، کام اپنا کرتے رہے فی سبیل اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا سبب امام بیان فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں، یہ تمام حدیثیں مولا کائنات سے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں اول الاخلاص الیاس مما فی اید الناس، اخلاص کی بنیاد یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے مایوس ہو، یعنی اخلاص صرف اسی وقت انسان میں پایا جا سکتا ہے جب انسان کبھی بھی اس بات کی توقع نہ رکھے کہ فلاں آدمی مجھے کچھ دے دے گا، فلاں آدمی کچھ دے دے گا، اس سے کچھ حاصل ہو جائے گا، ایک کام کرتے ہیں اس سے دوستی کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ دنیا کی دولت دے دے گا، اس سے دوستی کرتے ہیں تاکہ دنیا کا اقتدار حاصل ہو جائے گا، اس پولیٹیشین کے نزدیک جاتے ہیں تاکہ کوئی عہدہ مل جائے گا، اس پولیٹیشین کے نزدیک جاتے ہیں تاکہ کوئی کانٹریکٹ مل جائے گا۔ جب اس طرح لوگ پیسے والوں اور اقتدار والوں کے نزدیک جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا کی کچھ دولت حاصل ہو تو یاد رکھیے کہ خلوص جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جب لوگوں سے مایوس ہو جاؤ تو صرف اس چیز کی طرف مائل ہو جو اللہ کے پاس ہے، جو کچھ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یاد رکھو جو اللہ نے وعدہ کیا ہے صرف اس کی تمنا کرنا اور بقیہ لوگوں سے کسی چیز کی توقع اور تمنا نہ کرنا، بس اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ سے لو لگا کے رکھنا جو کچھ اللہ نے کیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو صرف دنیا کی ظاہر چیزیں ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ
وہ باقی رہنے والا ہے. جو کچھ تم کو دیا گیا ہے یہ تو دنیا کا متاع ہے, یہ دنیا کی نعمت ہے, لیکن جو کچھ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس لیے کبھی دنیا والوں کے چکر میں نہ رہنا. یہ مولا کائنات نے بنیادی باتیں بیان کر دی کہ دیکھو کبھی دنیا کی لالچ نہ کرنا. اور اگر کسی کو خلوص سیکھنا ہے, خلوص کی بنیاد سیکھنا ہے, تو اسے چاہیے کہ کربلا والوں سے سیکھے. وہ آ کر کربلا والوں کے در پر آئے اور آ کر سیکھے تو ان سے پتا چلے گا کہ خلوص کسے کہتے ہیں, بندگی کسے کہتے ہیں. کہ بوڑھا ہو, جوان ہو, نوجوان ہو, کم سن ہو, بلکہ 6 مہینے کا بچہ ہے, ہر ایک نے اللہ کی راہ میں اپنی جان تک دے دی اور کسی نے کبھی دنیا کی طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہیں. شب عاشور ہے, امام حسین علیہ السلام محضر شہادت پڑھ رہے ہیں. ایک ایک کا نام پڑھا. جب فہرست مکمل ہو گئی, ایک 13 سال کا بچہ ہے, حسن مجتبیٰ کا یتیم ہے, اس نے اپنا نام محضر شہادت میں نہیں سنا. مایوس ہو کر, غم زدہ ہو کر ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گیا اور گریہ کرنے لگا, رونے لگا. کہ ایک بے خیال آیا کہ بابا جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو بازو میں ایک تعویذ باندھی اور کہا کہ بیٹا جب کوئی بہت بڑی مصیبت پڑے تو اس تعویذ کو کھول لینا اور اس میں پڑھ لینا, میرا پیغام اس میں موجود ہے. قاسم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے, اب اس سے بڑی مصیبت دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے, اس سے بڑا دن دنیا میں نہیں آ سکتا ہے, اس سے بڑی مصیبت نہیں آ سکتی ہے. بس ایک مرتبہ قاسم نے تعویذ بازو سے کھولی اور پڑھا. اس میں ایک سطر لکھی ہوئی تھی اور لکھا تھا بنیا قاسم ادرک عمک الحسین, اے میرے بیٹے قاسم اپنے چچا حسین کی مدد کرنا. جب حسین مصیبت میں ہو تو تم حسین کی مدد کرنا. بس جیسے ہی اس 13 سال کے کم سن بچے نے یہ تعویذ پڑھی, ایک مرتبہ روتا ہوا بچہ چپ ہو گیا, چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, تعویذ کو لے کر چچا کے پاس آیا, کہا چچا ذرا اسے پڑھ لیجئے. حسین نے بھائی کی تحریر کو پڑھا. پڑھنے کے بعد حسین نے کہا بیٹا قاسم, ارے بیٹا قاسم یہ تم بھائی کی تحریر نہیں اپنی موت کا پیغام لے کر آئے ہو. کہا چچا بابا کا حکم ہے. حسین نے کہا بیٹا ارے میں نے محضر شہادت میں تو تمہارا بھی نام تھا, میں نے صرف پڑھا نہیں. ارے قاسم صرف تم ہی نہیں, بس عزادارو غیرت دارو سن لیجئے, صرف قاسم صرف تم ہی نہیں, ارے بیٹا کل تمہارا 6 مہینے کا بھائی اصغر بھی شہید ہوگا. اب جہاں قاسم اپنی شہادت کا سن کر تو خوش ہوئے, جیسے ہی 6 مہینے کے بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو غیرت دار قاسم تڑپ گیا. غیرت دار قاسم تڑپ گیا اور کہا یا ماں ہل یسلون الی الخیام, کیا اشقیاء خیمے میں داخل ہوں گے, کیا خیمے میں آئیں گے. امام نے قاسم کو تسلی دی, کہا نہیں قاسم اشقیاء خیمے میں نہیں آئیں گے, میں خود اصغر کو میدان میں لے کر جاؤں گا. میں کہوں گا قاسم ارے صرف اتنا سنا, یہ شب عاشور ہے, 9 محرم ہے, سن کر تڑپ گئے. ہائے بیمار کربلا, ہائے سید سجاد,
عصر عاشور اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہیں، اشقیاء خیمے میں گھسے چلے آ رہے ہیں، خیموں میں آگ لگا رہے ہیں، بیویاں خیموں سے باہر نکل رہی ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔